جادوئی جنگل کی دنیا، خرگوش اور بطخ کی مہم جوئی۔ ایک خوبصورت اور رنگین جنگل تھا جہاں پھولوں کی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ اور جانوروں کی ہنسی ہر طرف گونجتی تھی۔ اسی جنگل میں دو خاص دوست رہتے تھے، ایک ہوشیار خرگوش جس کا نام تھا چنچل اور ایک معصوم مگر دلیر بطخ جس کا نام تھا پتا۔ دونوں مہم جوئی کے شوقین تھے۔ ہر روز وہ نئی نئی جگہوں کی تلاش میں نکلتے اور کچھ نیا سیکھ کر واپس آتے۔ ایک دن چنچل زمین میں کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک پرانا کاغذ ملا۔ پتا نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ چنچل نے گرد جھاڑ کر کہا، یہ تو خزانے کا نقشہ لگتا ہے۔ دونوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ چلو ایک نئی مہم کی شروعات کرتے ہیں۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک عجیب جگہ پہنچے جہاں درخت ناچ رہے تھے اور تتلیاں گنگنا رہی تھیں۔ ایک تتلی نے ان سے کہا، اگر تم خزانے تک جانا چاہتے ہو تو 3 سوالوں کے جواب دو۔ چنچل نے اپنے ذہن کا استعمال کیا اور تمام سوالات کے درست جواب دیے۔ درخت خوشی سے پیچھے ہٹ گئے اور راستہ کھل گیا۔ تھوڑا آگے چل کر وہ ایک ندی پر پہنچے جو زور زور سے کہکہے لگا رہی تھی۔ ندی کے بیچ ایک مینڈھک بیٹھا تھا جس کی ناک پر چشمہ تھا اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مینڈھک نے کہا، اگر پار جانا ہے تو پہلے مجھے ہنسا کر دکھاؤ۔ پتا نے ایک مزاحیہ کہانی سنائی جس پر مینڈھک ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ندی خوش ہو کر پرسکون ہو گئی اور دونوں دوست اسے پار کر گئے۔ ندی کے پار ایک جادوئی کبوتر ملا۔ اس نے ایک جھپک میں جادو کیا اور دونوں کو الٹی دنیا میں بھیج دیا جہاں سب کچھ الٹا تھا، زمین آسمان پر اور آسمان زمین پر۔ چنچل ہنسا اور کہا، یہ تو بہت ہی الٹی مہم ہے۔ کبوتر میں کہا، کبھی کبھی چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھنا بھی سیکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے اندھیرا چھا گیا اور خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ پتا گھبرا گئی مگر چنچل نے ہمت سے آواز کی طرف قدم بڑھائے۔ سامنے ایک چڑیل نکلی جو زور زور سے ہنس رہی تھی۔ وہ بولی، مجھ سے لوگ ڈرتے تھے اس لیے میں نے خود کو مزاحیہ بنا لیا۔ اس نے ان کی ہمت سے خوش ہو کر ایک جادوئی قالین دیا۔ دونوں دوست اس قالین پر سوار ہو کر فضا میں اڑے اور ایک روشن پہاڑ پر جا پہنچے۔ پہاڑ نے ان سے کہا، اگر خزانے تک جانا چاہتے ہو تو اپنے سب سے بڑے خوف کا اعتراف کرو۔ پتا نے آہستہ سے کہا، مجھے تنہا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ چنچل نے کہا، مجھے ناکامی سے خوف آتا ہے۔ پہاڑ مسکرایا، تم سچے ہو، خزانہ تمہارا ہوا۔ خزانے کا سینہ کھلا مگر اس میں سونا، چاندی یا ہیرے نہیں تھے، بلکہ کتابیں، رنگین پنسلیں، کہانیاں اور جادوئی الفاظ موجود تھے۔ پتا نے حیرانی سے کہا، یہ تو خزانہ نہیں۔ چنچل نے مسکرا کر کہا، یہی تو اصل خزانہ ہے، علم، تخیل اور سیکھنے کی طاقت۔ جب وہ واپس جنگل آئے تو سارے جانور ان کی بہادری اور علم دوستی پر بہت خوش ہوئے۔ بچے ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے کہانیاں سننے لگے۔ آخر میں چنچل نے کہا، دوستی میں طاقت ہے۔ پتا نے کہا، ہنسی میں جادو ہے۔ اور سب نے مل کر کہا، علم، دوستی اور مذاق، یہی ہے جادوئی دنیا کا راز۔ تمام۔ یہ کہانی بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ